إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ محترم عزت مند سننے والوں، یہ آپ کے سامنے اللہ کی لاریب کتاب قرآن مقدس سے سورۃ مومنون سے ایک آیت تلاوت کی ہے، 117 نمبر۔ دراصل جس معاشرے میں اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا، وہ معاشرہ بے انتہا پستیوں میں گرا ہوا معاشرہ تھا، کفر اور شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں تھا۔ انہوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنایا۔ اس قوم نے، اس معاشرے نے انبیاء کو بھی اللہ کی صفات میں داخل کیا، شہداء کو بھی اللہ کی صفات میں شامل کیا، اولیاء کو بھی اللہ کی صفات میں شامل کیا، صالحین کو بھی اسی طرح انہوں نے شامل کیا۔ اس قوم کا المیہ یہ دیکھیں کہ جس معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، وہ معاشرہ، وہ قوم کے لوگ پہلے ہی سے ابراہیم علیہ السلام کے گیت گانے والے تھے، خود کو دین ابراہیمی کا پیروکار بتلانے والے تھے۔ اور المیہ یہ دیکھیں کہ جس ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور اسی بت شکنی کی پاداش میں انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اس قوم نے اسی کا نام لیتے ہوئے، اسی کا دم بھرتے ہوئے، اسی کے گیت گاتے ہوئے کیا کیا؟ خود اسی کا بت بنا کر بیت اللہ کے اندر رکھ دیا۔ یہ اس معاشرے کا المیہ تھا۔ یہ کہنا ابس نہیں جائے گا، بیکار نہیں جائے گا، اس علاقے میں، اس جگہ پر قومیں اور قبیلے یہ کم ہیں، معبود ان کے زیادہ ہیں۔ جی، لوگوں کے اندر ہر کسی کا اپنا اپنا بت ہے۔ ہم اس قبیلے کا بت کیوں پوجیں؟ ہم اپنا بنائیں گے۔ ہم اس قوم کا بت کیوں پوجیں؟ ہم اپنا بنائیں گے۔ تو لہذا انہوں نے کیا کیا کہ بت بناتے ہی چلے گئے، بناتے ہی چلے گئے۔ قومیں الگ ہیں، 360 بت جو بیت اللہ میں رکھے ہیں وہ الگ ہیں، جو چوکوں اور چوراہوں میں نصب کیے ہوئے ہیں وہ بت الگ ہیں، جو بت سفر میں لے کے جاتے ہیں وہ الگ ہیں، حضر کا بت ان کا
الگ ہے. تو لہذا بت ان کے زیادہ ہیں، قبیلے ان میں کم ہیں. یہ اس قوم کا حال ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ اتنے سارے معبود بنائے، تمام اللہ کے صفات ان کے اندر بانٹ دیں کہ فلاں بت فلاں روزی دینے والا ہے، فلاں اولاد دینے والا ہے، وہ فلاں مقدمات سے رہائیاں دینے والا ہے، وہ فلاں بیماری سے شفا دینے والا ہے، اور وہ مشکلات سے نکالنے والا ہے، فلاں مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ دستگیر تھا، وہ غوث اعظم تھا، وہ لجپال تھا، وہ غریب نواز تھا. یہ ساری صفات اللہ کی انہوں نے ان بتوں کے اندر مان لی. اور وہ بت کن کے تھے؟ کوئی انبیاء کا بت تھا، کوئی اولیاء کا بت تھا، کوئی شہداء کے بت تھے، اللہ کے نیک لوگوں کے بت تھے. تو اسی طرح اللہ کی تمام تر صفات اس کے شرکاء کے اندر بنا کر اس کے اندر تقسیم کر دی. اللہ کی تمام صفات اس کے شرکاء بنا کر اس کے اندر تقسیم کر دی. اللہ کا حق تھا سجدہ اللہ کو کیا جائے، اللہ کا حق تھا کہ رکوع اللہ کو کیا جائے، اللہ کا حق تھا کہ نظر و نیاز اللہ کی دی جائے، اللہ کا حق تھا کہ پکار اس کی لگائی جائے، اللہ کا حق تھا کہ شریعت اس کی مانی جائے، اللہ کا حق تھا کہ اللہ حلال کہے تو حلال ماننا چاہیے تھا، اللہ کا حق تھا کہ اللہ حرام کہے تو حرام ماننا چاہیے تھا. لیکن اس قوم نے ایک ایک حق اللہ کا چھین کر اس کی مخلوق کے اندر بانٹ دیا. اب میں چاہتا ہوں آپ کو اپنے اس تقریر کا عنوان سمجھا دوں جس کے گرد و نواح میں میری گفتگو جاری رہے گی. عنوان یہ کہ اہل شرک نے اللہ کے حق میں ایسا ڈاکہ ڈالا، اہل شرک نے اللہ کے حق میں ایسا ڈاکہ ڈالا کہ اللہ کے پلے کچھ نہیں چھوڑا، کچھ نہیں چھوڑا. ہر اللہ کی صفت دیکھیں، آپ اس بات کے اوپر نظر دوڑاتے چلے جائیں کہ اللہ کی کون کون سی صفات ہیں، کون کون سی صفتیں آپ کو یاد ہیں، کون کون سی صفتیں آپ نے قرآن میں پڑھی ہیں، کون کون سی صفتیں آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہے. اللہ رزق دینے والا ہے، رزق دینے والا تو بت بھی موجود ہے. اللہ فلاح دینے والا ہے، فلاح دینے والا تو فلاں بھی موجود ہے. اللہ رہائیاں دینے والا ہے، مقدمات سے رہائیاں دینے والا تو فلاں بزرگ موجود ہے. اور اللہ لجپال ہے، لجپال تو فلاں ہے. اللہ عالم الغیب ہے، عالم الغیب تو فلاں ہے. اللہ حاجت روا ہے، اللہ حاجت روا تو وہ ہے. اللہ روزی دینے والا ہے، روزی دینے والا تو وہ ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفت آپ دیکھتے چلے جائیں اس صفت کا معبود موجود ہے. اس معاشرے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک پیغمبر بھیجا اور وہ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں آئے. یہ اس معاشرے کے اندر شرک اور کفر کے اندھیرے کی ایک ہلکی سی جھلک میں نے آپ کو بتلا دی. لیکن دوسری طرف یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس دور میں وہ لوگ اپنی زبان پہ بڑا ناز رکھتے ہیں، بہت ان کو ناز تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم عرب ہیں، ہمارے مقابلے میں جتنے باقی لوگ ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ عجم ہیں، گونگے. عجم کا معنی ہوتا ہے گونگا، گونگے. یعنی کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری بات کے مقابلے میں یہ سارے لوگ گونگے پڑ جاتے ہیں، ان کے جملے منہ میں نہیں آتے، ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دیتی، یہ ہم سے بات نہیں کر سکتے. تو لہذا اس قوم کا بڑا ناز اپنی زبان کے اوپر ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس لوگوں میں اس قوم میں بڑے بڑے حکیم بھی موجود ہیں، بڑے بڑے طبیب بھی موجود ہیں، بڑے اعلیٰ قسم کے زبان دان لوگ موجود ہیں، بڑے اعلیٰ قسم کے پنچایتی لوگ موجود ہیں، بڑے اعلیٰ قسم کے منصف موجود ہیں، سپہ سالار ان کے اندر ہیں اور جنگجو قسم کے لوگ ان کے اندر ہیں. آپ ذرا ہلکا سا نظر رکھیں، تھوڑا سا اس بات کے اوپر سوچنے کی کوشش کریں کہ کیا
زبان دان اگر وہاں موجود ہیں تو کیا یہاں پروفیسر موجود نہیں ہیں؟ یہاں پروفیسر موجود، اگر وہاں طبیب موجود ہیں تو یہاں ڈاکٹر بھی موجود ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں، سرجن قسم کے لوگ موجود ہیں، وہاں پہ بڑے اعلیٰ قسم کے زبان دان موجود ہیں، بڑے اعلیٰ قسم کے زبان پہ عبور رکھنے والے مقرر موجود ہیں، مقرر یہاں بھی موجود ہیں، لیکچرار یہاں بھی موجود ہیں، یہاں پہ وکیل بھی موجود ہیں، انجینئر بھی موجود ہیں، وہاں پہ اگر اس طرح کی صفتوں کے لوگ وہاں موجود ہیں تو موجود یہاں پہ بھی ہیں، وہاں پہ کوئی بڑے بڑے حکیم لوگ موجود ہیں، یہاں پہ بھی بڑے بڑے سرجن ہیں، ڈاکٹر ہیں، سائنسدان لوگ ہیں، لوگ کالجوں سے ڈگریاں لے لے کے نکل رہے ہیں، لوگ یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لے لے کے نکل رہے ہیں، اور وہاں پہ بڑے اعلیٰ قسم کے اگر منصف موجود ہیں تو یہاں پہ بڑے بڑے چیف جسٹس موجود ہیں، بڑے بڑے یہاں پہ جج موجود ہیں، کیا نہیں ہیں؟ لیکن ایک بات جو فرق ڈالتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول کے حساب سے تھے، وہ اپنی جدت کے اعتبار سے تھے، یہ یہاں اپنے ماحول اور اپنی جدت کے اعتبار سے ہیں، لیکن جو ایک بات ان میں بنیادی طور پہ جو بڑی عام فہم جو سمجھ میں آنے والی وہ یہ ہے کہ ابو جہل اس کا نام کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اسے لقب کیا دیا گیا؟ اسے لقب دیا گیا، اس کا نام ہے عمر بن حشام اور لقب ہے اس کا ابو الحکم کا، حکمت اور دانائی کا باپ ہے، حکمت اور دانائی کا باپ ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام توحید دیا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، اے لوگوں تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہارا اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تمہارا اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تمہارا اللہ کے سوا کوئی لجپال نہیں، تمہارا اللہ کے سوا کوئی غوث اعظم نہیں، تمہارا اللہ کے سوا کسی کے متعلق تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں روزی دینے والا ہے، فلاں عزت دینے والا ہے، فلاں رہائیاں دینے والا ہے، فلاں ذلت دینے والا ہے، اولاد فلاں کے ہاتھ میں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ الہ واحد کی پیغام، الہ واحد کی یہ دعوت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو وہاں پر ان لوگوں نے اختلاف کیا، اسے نہ مانا، حالانکہ ان کے اندر سمجھداری دنیاوی اعتبار سے موجود ہے، بات سمجھتے ہیں، زبان دان ہے، زبان پہ بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے، لیکن الہ واحد کی پہچان نہیں ہے، ایک اللہ کو نہیں مانتے، ایک اللہ کی شریعت نہیں مانتے، ایک اللہ کا حلال نہیں مانتے، ایک اللہ کا حرام نہیں مانتے، تو لہذا وہ دور ان کا کون سا دور تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لقب دیا تو کون سا لقب دیا؟ ابو جہل کا، جہاں حکمت اور دانائی کا باپ تو ہے، لیکن جب الہ واحد کی پہچان نہیں ہے تو یہ ابو جہل ہے، جہالت کا باپ ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ جتنی ڈگریاں موجود ہیں، جتنے ہاتھ میں چیزیں موجود ہیں، اگر وکالت کی ڈگری موجود ہے یہاں پہ، اگر سائنسدان کی ڈگری موجود ہے یہاں پہ، ڈاکٹر کی ڈگری اگر موجود ہے یہاں پہ، پروفیسر اور لیکچرار کی ڈگری اگر موجود ہے، جتنی قسم کی ڈگریاں یہاں پر ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں اگر الہ واحد کی پہچان نہیں ہے، اگر اللہ کی شریعت کا لحاظ اور پاس نہیں رکھا ہوا تو یہ دور کون سا دور ہے؟ دور جاہلیت ہے، دور جاہلیت ہے۔ تو اس دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا، اللہ کی وحدانیت کی اور اللہ کی حدود کا پاس رکھنے کے لیے، انہیں یہ کہلانے کے لیے کہ تم یہاں پر اللہ کی مرضی سے بھیجے گئے ہو، تم یہاں پر عبث اور بیکار پیدا نہیں کیے گئے ہو، تمہیں ایک مقصد کے تحت یہاں پر بھیجا گیا ہے، اور وہ مقصد کون سا ہے جی؟ بولیے، وہ مقصد کون سا ہے جی؟ الہ واحد کی بندگی ہے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ پر بیان فرمائی۔ یہ دیکھیں، جب اس دور کو، جس دور کے اندر کفر بھی ہے، جس دور کے اندر شرک بھی ہے، جس دور کے اندر ظلم بھی ہے، جس دور کے اندر تشدد بھی ہے، تو اس دور کو کیا نام دیے؟ دور ظلم و تشدد نہیں، اس دور کو کیا نام دیے؟
دور کفر و شرک تو بہت زیادہ ہے، لیکن کفر و شرک دور نام نہیں پڑا اس کا، نام کون سا پڑ گیا؟ نام پڑا دور جاہلیت کا، جہالت ہے۔ اور ان کی اخلاقی پستیوں کی طرف اگر بات دیکھی جائے تو اخلاقی پستی ان کی یہ ہے کہ سود خوری ان کے اندر موجود ہے، سود خوری یہاں پہ بھی موجود ہے، یہاں پہ ڈگریاں موجود ہیں، لیکن اس دور کے اعتبار سے وہ بڑے بڑے لوگ تھے، اپنی قوموں کے اندر، اپنے قبیلوں کے اندر بڑے بڑے پنچایتی ایسے افراد جن کی بات سنی جاتی ہے اور جس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، تو وہ لوگ موجود ہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح کے لوگ موجود ہیں، لیکن یہاں پہ ڈگری بھی موجود ہے، کیونکہ ایک نظام منظم ہے، وہ ایک ادارہ ڈگری جاری کرتا ہے، اسے پڑھاتا ہے، اس کا نصاب دیتا ہے، اس کی ڈگری جاری کرتا ہے۔ تو یہاں پر ڈگری ہاتھ میں ہے، تعلیم کی ڈگری ہاتھ میں ہے، لیکن یہ تعلیم اس کو سود خور بنا رہی ہے، یہ تعلیم اسے رشوت خور بنا رہی ہے۔ یہ کیسی تعلیم ہے؟ اس تعلیم نے اس کو حلال اور حرام کی پہچان نہیں دی جی، اس لیے اس کا دور کون سا دور ہے؟ دور جاہلیت ہے۔ یہ ڈگری کسی کام کی نہیں ہے، اس ڈگری نے حلال و حرام کا فرق ہی نہیں رکھا، تو لہذا یہ دور، یہ ڈگری کون سی ڈگری ہے؟ جہالت کی ڈگری ہے، یہ ڈگری جہالت کی ڈگری ہے۔ شریعت کے اعتبار سے، اللہ کے قوانین کے اعتبار سے، اللہ کی شریعت کے ناپ تول کے حساب سے یہ ڈگری کون سی ڈگری قرار پاتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دور جب دور جاہلیت قرار پایا تو یہ ڈگری بھی دور جاہلیت کی، جہالت کی ڈگری ہے۔ اسی طرح فحاشی اور عریانی اس دور میں موجود تھی جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، اور باوجود اس کے ہاتھ میں ڈگریاں ہیں، لیکن فحاشی اور عریانی یہاں پہ بھی موجود ہے۔ وہاں فتنہ پروری تھی، فتنہ پروری یہاں بھی موجود ہے۔ وہاں زنا عام تھا، زنا یہاں پہ بھی عام ہے۔ وہاں قتل و غارت عام تھی، قتل و غارت یہاں پہ بھی عام ہے۔ وہاں چوری چکاری عام تھی، چوری چکاری یہاں پہ بھی عام ہے۔ وہاں ڈاکہ زنی عام تھی، ڈاکہ زنی یہاں پہ بھی عام ہے۔ وہاں کرپشن تھی تو کرپشن یہاں پہ بھی ہے۔ ان کا دور تو دور جاہلیت رہا، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ دور جاہلیت قرار نہ پائے؟ الہ واحد کی پہچان نہیں، حرام و حلال کی پہچان نہیں، تو دور جاہلیت ہی ہوگا۔ اسی طرح اب اس تعلیم کی طرف تھوڑی سی توجہ کی جائے کہ جس دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا، دیکھیں اس جدید تعلیم سے کیا حاصل ہوا ہے؟ یہ جو میں اس تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، ہم لوگ اس تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، ہماری دعوت اس جدید تعلیم کے خلاف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ آپ کو کہیں کہ اپنے بچوں کو سکولوں اور کالجوں سے نکال دو تو لہذا یہ کوئی تعلیم فائدہ نہیں دیتی۔ نہیں، دنیا کے اعتبار سے یہ تعلیم، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے اس سے، لیکن اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد آپ یہ کہیں کہ ہماری نجات اس تعلیم کے اوپر ہوگی تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ نجات اس تعلیم پہ نہیں ہوگی، ڈاکٹر بننے سے نجات نہیں ہے، وکیل بننے سے نجات نہیں ہے، انجینئر بننے سے نجات نہیں ہے، جج بننے سے کوئی نجات نہیں ہے، سائنسدان بننے سے کوئی نجات نہیں ہے۔ جتنی پروفیسر اور ڈاکٹر کی ڈگریاں لے کے آپ نکلے، طبیب کی ڈگریاں لے کے آپ نکلے، یہاں پہ کوئی نجات نہیں ہے۔ نجات کا جو دار و مدار ہے وہ ایمان خالص کے اوپر ہے، اللہ کی شریعت کی لحاظ اور پاس رکھنے کے اوپر ہے۔ اللہ حلال کہے تو اسے حلال ہی مانو، اللہ حرام کہے تو اسے حرام ہی مانو۔ اس جدید تعلیم سے کیا حاصل ہوا ہے؟ اس سے ایک بلب وجود میں آیا، بلب۔ اس جدید تعلیم سے کیا ہوا ہے؟ سوئی گیس موجود میں آئی ہے، بجلی موجود ہے، یہ سولر سسٹم آیا ہے، موٹریں، کاریں آئی ہیں، جہاز، ہیلی کاپٹر آئے ہیں، بحری جہاز، بحری بیڑے آئے ہیں، الیکٹرانک۔ اس سے یہ فائدہ ہوا ہے، اس سے نجات نہیں ملے گی، اس سے جاہلیت کا دور ختم نہیں ہوگا۔ جو شریعت نے ایک سٹیمپ لگائی نا ان کے اوپر، وہ دور کون سا دور ہے؟ اس دور کا نام دور کفر و شرک نہیں ہے، حالانکہ کفر و شرک ان کے اندر بھرا ہوا ہے۔
اس دور کے اندر ظلم و تشدد بھرا ہوا ہے. اس دور کا نام دور ظلم و تشدد بھی نہیں رکھا گیا, اس دور کا نام دور جاہلیت رکھا گیا ہے, جبکہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود تھی, ایک الہ واحد کی پہچان ان میں موجود نہیں تھی. تو اسی طریقے سے آپ اس عنوان کو دیکھتے چلے جائیں, میں نکات آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاؤں. آپ دیکھیں کہ کون سی ایسی باقی چیز رہ گئی ہے, کون سی ایسی چیز باقی رہ گئی ہے کہ وہ اللہ کے پاس تو ہے لیکن اس صفت کا معبود موجود نہ ہو, اس صفت کا لوگوں نے کوئی الہ نہ بنایا ہو, وہ صفت اللہ کی مخلوق میں تقسیم نہ کی ہو, بانٹی نہ ہو. کوئی ایسی چیز نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پلے وحدت کے سوا رکھا ہی کیا ہے, جو کچھ لینا ہے لے لیں گے در مصطفیٰ سے. یہ ہماری قوم ہے, یہ ڈگری ہولڈر ہے, ڈگری ہولڈر, اس کو بڑا ناز ہے اپنی ڈگریوں پہ, اس کو بڑا ناز ہے اپنی ڈگریوں پہ, حالانکہ یہ ڈگری جہالت کی ڈگری ہے. اگر اللہ کی حدود کا پاس نہیں ہے یہ جہالت کی ڈگری ہے, اگر اللہ کی شریعت کا پاس نہیں ہے, الہ واحد کی پہچان نہیں ہے اس کے پاس, یہ طاغوت کا پجاری, یہ شیطان کا پجاری, یہ ڈگری کسی کام کی ڈگری نہیں ہے, یہ صرف جہالت کی ڈگری ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جب اہل شرک نے اللہ کے حق میں ایسا ڈاکہ ڈالا, اللہ کے حقوق میں, اللہ کے اختیارات میں, اللہ کی ذات میں, اللہ کے صفات میں, ہر ایک چیز کے اندر شریک بنایا, تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے براہین نازل کیے, جب اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی, اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات جاری کیے, اللہ نے ایسی دلائل کی بوچھاڑ کی نا, مشرک کے پلے اللہ نے کچھ نہیں چھوڑا, کچھ نہیں چھوڑا مشرک کے پلے. وہ حشر مشرکین کا کیا, کوئی چیز مشرک کے پلے نہیں چھوڑی. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کی طرف لے کر جاؤں, یہ دلائل آپ کو دکھاؤں, یہ موازنہ آپ کو کرواؤں, میں چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا خاکہ اپنے ذہن میں رکھیں. وہ خاکہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ پوری کائنات بنانے کا مقصد, انبیاء بھیجنے کا مقصد, کتابیں نازل کرنے کا مقصد اللہ کا کیا ہے. دیکھیں فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگوں, ساری کی ساری انسانیت سے اللہ نے خطاب کیا, یا ایھا الناس, اے انسانوں, اعبدوا ربکم, عبادت کرو اپنے رب کی, الذی خلقکم, وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا, والذین من قبلکم, وہ رب جس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. دیکھیں نا اللہ کا کتنا بہترین انداز ہے. فرمایا تمہیں بھی میں نے پیدا کیا, تمہارے باپ کو بھی میں نے پیدا کیا, تمہارے دادا کو بھی میں نے پیدا کیا, یہ پوری نسل تمہاری میں نے پیدا کی, تو لہذا عبادت تم کس کی کرو گے؟ گزرے ہوئے آباء و اجداد کے, ان کے اندر سے جو انبیاء گزر گئے ان کی, یا ان کے اندر سے کوئی اولیاء گزرے ان کی؟ فرمایا نہیں, عبادت کرو میری, اس لیے کہ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی میں نے پیدا کیا. دیکھیں یہ جو ہے نا والذین من قبلکم, والذین من قبلکم کے اندر کون کون آتا ہے؟ باپ, دادا, پردادا, اسی طرح پوری نسل. یا والذین من قبلکم, وہ جن کو میں نے تم سے پہلے پیدا کیا ہے. اس کا ایک اور معنی دیکھیں نا, اس سے شرک کی رگیں جو کٹے, اس کا ایسا معنی جس سے شرک کی رگیں کٹتی ہوں. فرمایا الذی خلقکم, وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا, والذین من قبلکم, وہ ذات جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے عبادت کرو میری, اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, تم سے پہلے لوگوں کو بھی میں نے پیدا کیا ہے. تو یہاں پر ذرا رک کر یہ دیکھیں, ایک شخص علی حجویری کو داتا کہتا ہے, عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہتا ہے, نظام الدین اولیاء کو غریب نواز کہتا ہے, شہباز قلندر کو وہ لجپال کہتا ہے, اسلام آباد والے امام بری کو وہ قسمت کھوٹی کھری کرنے والا کہتا ہے. اسی طریقے سے
فرمایا کہ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، جس کو تم داتا کہہ رہے ہو اسے بھی میں نے پیدا کیا ہے، جس کو تم غریب نواز کہہ رہے ہو اسے بھی میں نے پیدا کیا ہے، جس کو تم حاجت روا کے طور پر پیش کر رہے ہو اسے بھی میں نے پیدا کیا ہے، جس کو تم غوث اعظم کہتے ہو اس عبد القادر جیلانی کو پیدا کرنے والا بھی میں ہی تھا۔ تو لہذا جس کو تم میرا شریک بنایا ہے، جس کو تم نے مشکل کشا بنایا ہے، جس کو تم نے حاجت روا بنایا ہے، بھرنیاں والا کہتے ہو، کرنیاں والا کہتے ہو، اس کو بھی میں نے پیدا کیا، ہر ایک کو میں نے پیدا کیا۔ فرمایا الذی خلقکم، میں نے تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، میں نے تمہارے سے پہلے جتنے لوگ ہیں سب کو میں نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، اللہ کے حلال کو حلال مانو، اللہ کے حرام کو حرام مانو، اللہ کی شریعت کا پاس رکھو، الہ واحد کی پہچان رکھو، چھوڑو ان طاغوتوں کو، چھوڑ دو ان کفر کرنے والوں کو، چھوڑ دو ان طاغوت کے حمایتیوں کو۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا چھت، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس سے طرح طرح کے تمہارے لیے رزق کو پیدا کیا، ثمرات پیدا کیے بطور رزق۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ایک مطالبہ ہے صرف، پوری کائنات بنائیے، تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو بھی، پوری نسل کو، سب کو، ہر ایک کو میں نے پیدا کیا، ایک مطالبہ ہے صرف، دیکھو زمین تمہارے لیے فرش میں نے بنایا، آسمان کو چھت میں نے بنایا، آسمان سے پانی برسا کے رزق تمہارے لیے میں نے پیدا کیا، ایک مطالبہ ہے صرف، ایک مطالبہ، فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ جو اتنے بے شمار تم نے معبود بنائے، کسی کو داتا تم کہہ رہے ہو، کسی کو حاجت روا کہہ رہے ہو، کسی کو مشکل کشا کہہ رہے ہو، چھوڑ دو ہر ایک کا کفر کرو، رد کرو اس کا، فلا تجعلوا للہ اندادا، کسی ایک کو بھی اللہ کا ند نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ تم جانتے ہو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تم جانتے ہو اسے کیا جانتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ یہ بھی ایک دن پیدا ہوا تھا، ایک دن مر گیا، اتنا محتاج تھا، خود غسل نہ کر سکا، اور یتیم بچوں کے اوپر سر پہ ہاتھ نہ پھیر سکا، بیوہ کا سہارا نہ بن سکا، کچھ بھی نہ کر سکا، اتنا یہ کمزور، اتنا محتاج تھا۔ فرمایا کہ وانتم تعلمون، تم جانتے ہو، اللہ کی وحدانیت کو بھی جانتے ہو اور اپنے معبودوں کی بے حسی کو بھی تم جانتے ہو۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے۔ دیکھیں پہلے فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ذریت کو، تمہارے آباء و اجداد کو، ہر ایک شخص کو میں نے پیدا کیا، اور زمین میں نے پیدا کیا، آسمان میں نے پیدا کیا، زمین کو تمہارے لیے میں نے فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی برسایا، اس سے میں نے ثمرات پیدا کیے تمہارے لیے۔ پھر فرمایا کہ جنوں کو بھی میں نے پیدا کیا اور انسانوں کو بھی میں نے صرف اور صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، بیٹھ جائیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کیا فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف بھی یہی وحی کی، اور آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ان کی طرف ہم نے یہی وحی کی، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ فرمایا فاعبدون، پس تم اسی کی عبادت کرو۔ اس کو بیان کیا اللہ نے سورۃ انبیاء کی 25 نمبر آیت میں۔ اور جو قرآن بھیجا، جو قرآن نازل کیا، فرمایا کہ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہماری قوم نے اس حروف مقطعات کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔
اس کا معنی اللہ نے بیان نہیں فرمایا، اس کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا۔ خیر القرون کے اندر یہ آیات معنی سے خالی ہیں، اس کا کوئی معنی کا تعین نہیں کیا گیا، اور آج ہماری قوم نے اس کے بے شمار معنی تراشے، اس کے بے شمار معنی تعین کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کو ایک کاغذ کے اوپر لکھ کر لٹکا دو تو اس کو صبح صبح آپ دیکھیں گے تو سارا کام دن میں آسان ہو جائے گا، اور ساتھ نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق پڑھنے سے نہیں ہے، دیکھنے سے ہے۔ لوہے قرآنی کے نام سے تختیاں لکھ کر لگائی ہوتی ہیں، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے اس کا تعلق پڑھنے سے نہیں ہے، صرف دیکھنے سے ہے۔ یعنی کہ آپ اس کو دیکھیں تو آپ کے کام دنیا بھر کے آسان ہو جائیں گے، دن بھر کے سارے کام آپ کے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے جو بڑی محکم کتاب ہے، اس کی آیات بڑی محکم ہیں۔ احکمت آیاتہ، اس کی آیتوں کے اندر احکام ہے، یہ کتاب محکم کتاب ہے۔ ثم فصلت، یہ ثم برائے تعصیب ذکری ہے، فرمایا ثم فصلت، کتاب میں احکامات بھی موجود ہیں، کتاب محکم بھی ہے اور ساتھ میں مفصل بھی ہے۔ فرمایا من لدن حکیم خبیر، اس آیات کے اندر حکمت اور دانائی کیوں نہ ہو، اس آیات کے اندر احکامات کیوں نہ ہو، اس آیات کے اندر فصاحت اور بلاغت کیوں نہ ہو، فرمایا من لدن حکیم خبیر، یہ آئی اس ذات کی طرف سے ہے جو خود حکیم ہے، جو خود خبیر ہے۔ یہ کتاب اگلے حالات کی خبر کیوں نہ دے، اس لیے کہ یہ آئی خبیر کے پاس سے ہے۔ یہ اس کی آیات، اس کتاب کا مضمون پچھلی قوموں کا تذکرہ کیوں بیان نہ کرے، اس لیے کہ یہ آئی خبیر کی طرف سے، جاننے والے کی طرف سے آئی ہے۔ اور یہ بتانا کیا چاہتی ہے، اس کتاب کی جو اتنی تعریف ہو رہی ہے، اس کتاب کی جو اتنی تفصیل ہو رہی ہے کہ اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، اس کے اندر یہ بڑی مفصل ہے، یہ حکیم کی طرف سے آئی ہے، یہ خبیر کی طرف سے آئی ہے، یہ کتاب بتانا کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، کتابیں دیکھتے ہیں، بڑی بڑی لائبریریاں، بڑی بڑی دکانیں آپ دیکھتے ہیں، وہاں پہ ہر کتاب کے اوپر موضوع لکھا ہوتا ہے، ہر کتاب کے ماتھے کے اوپر اس کا عنوان لکھا ہوتا ہے۔ تو آپ کو جو عنوان سے کتاب چاہیے ہوتی ہے آپ وہ نکال لیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے عنوان کا کیا فائدہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس عنوان کے تحت یہ کتاب لکھی ہے، اس کے اندر جتنا بھی مواد ہوگا وہ اسی عنوان کے تحت ہوگا، اس کے اندر جتنا بھی مواد ہوگا، مصنف نے کتاب کا نام تعین کر کے یہ بتایا کہ اس کتاب کے اندر جو بھی عنوان ہے، جو بھی مواد ہے، وہ مواد کا تعلق اس عنوان سے ہے، تو لہذا آپ کیا کرتے ہیں، عنوان پڑھ کے کتاب خرید لیتے ہیں۔ ایک ایسی کتاب ہو، دیکھیں ایک ایسی کتاب ہو جو بڑی موٹی کتاب ہو اور اس کے اندر مواد بھرا ہوا ہو، اس کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہوں، اس کے اندر چیزوں کو جمع کیا گیا ہو، لیکن اس کتاب کا کوئی نام نہ ہو، اس کتاب کا کوئی نام نہ ہو، اور ایسی کتابوں کی بھرمار لگی ہو، موٹی موٹی کتابیں لیکن ان کتابوں کا نام نہیں ہے، تو کوئی بھی، میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ذی شعور انسان جلدی سے ان کتابوں کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا، جلدی سے تیار نہیں ہوگا اس کتاب کو خریدنے کے اوپر، اس کتابوں کے انبار کو خریدنے کے اوپر کہ بھئی کیا اس میں عنوان ہے، عنوان تو پتہ ہی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ کچھ مواد لکھا ہوا ہے، کیا عنوان ہے، عنوان نہیں پتا، تو لہذا آپ سوچیں گے کہ میں جس عنوان کے تحت کتاب لینے کے لیے آیا ہوں وہ کتاب لے لوں۔ یہ جو اتنی موٹی کتاب ہے، 30 پاروں کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، 114 سورتوں کے اوپر یہ کتاب پھیلی ہوئی ہے، رکوعات کی اس میں بھرمار لگی ہوئی ہے، ایک کے بعد ایک رکوع ہے، ایک کے بعد ایک رکوع ہے، یہ کتاب بتانا کیا چاہتی ہے، اس کتاب کا عنوان کیا ہے؟ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود کی ابتدا میں فرمایا کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب بڑی محکم کتاب ہے، اس کی آیتیں بڑی محکم آیتیں ہیں،
ثم فصلت، پھر یہ بڑی تفصیل والی ہے، اس میں بڑی فصاحت ہے، اس میں بڑی بلاغت ہے، اس میں یہ کتاب بڑی مفصل کتاب ہے۔ فرمایا من لدن حکیم خبیر، یہ حکیم کی طرف سے آئی ہے، یہ خبیر کی طرف سے آئی ہے، یہ جاننے والے کی طرف سے آئی ہے، یہ حکمت والے کی طرف سے آئی ہے۔ یہ کتاب بتانا کیا چاہتی ہے اسی کو بیان فرمایا، اور فرمایا کتاب بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ سنو سنو اس کتاب کا مطلب کیا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ یہ کتاب یہ بیان کرنے آئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی ایک کی بھی عبادت نہیں کرو گے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، خبردار اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، خبردار اللہ ہی کی تم عبادت کرو گے۔ اس کتاب کا عنوان یہ ہے۔ اس کتاب کے اندر جتنی آیتیں دیکھیں، اس کتاب کے اندر جتنے احکامات دیکھیں، اس کتاب کے اندر جتنی قوموں کے تذکرے دیکھیں، اس کتاب کے اندر عذاب یافتہ قوموں کے تذکرے دیکھیں، اس کتاب کے اندر انعام یافتہ قوموں کے تذکرے دیکھیں، اس کتاب کے اندر جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا ان کے تذکرے دیکھیں، اس کتاب کے اندر جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا اس کے تذکرے دیکھیں، اس کتاب کے اندر جنت دیکھیں، اس کتاب کے اندر جہنم دیکھیں، اس کتاب کے اندر دنیا اور آخرت قیامت کے حشر کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس وقفے کو دیکھیں۔ یہ کتاب ایک ہی عنوان سے موضوع بیان کر رہی ہے۔ کیا عنوان ہے؟ یہ عنوان یہی ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، خبردار ہو جاؤ، چکنے ہو جاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ کتاب یہی بیان کرنے کے لیے آئی ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، سورۃ قصص میں بیان فرمایا اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی الہ نہ بناؤ۔ یہ کہتے ہیں جناب ہم اللہ کو بھی پکارتے ہیں، ان کو بھی پکارتے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکارو، یعنی کہ ایک اللہ کو پکار رہے ہو تو اللہ کو پکارنا تم نے بند کر دیا، اب کسی اور کو پکار رہے ہو، یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کر۔ یہاں اللہ نے فرمایا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ بھی کسی ایک کو نہ پکارو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، کلُّ شَيْءٍ ہالِکٌ الا وجہہ، ہر ایک چیز کو ہلاکت ہے، ہر ایک چیز ہلاک ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، تباہ ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، الا وجہ۔ فرمایا لہ الحکم، حکم اللہ ہی کا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں لوٹ کر بھی اسی کے پاس آنا ہے۔ اس لیے فرمایا سورۃ شعراء کے اندر بھی فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ، فرمایا اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی مت پکارو، کوئی اللہ کے سوا دوسرا کوئی معبود تم بنا لو، اس کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ فرمایا کہ فَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ، اور مت شامل ہو ان لوگوں کے اندر جن کے اوپر اللہ عذاب نازل کرے گا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈرائیے اپنے رشتہ داروں کو بھی جو قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہی بات سورۃ یوسف میں بیان فرمائی ان الحکم الا للہ، کہ اللہ ہی کا حکم ہے، حکم دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ فرمایا ذالک دین القیم، یہی ہے دین بالکل سیدھا۔ فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لوگوں کی اکثریت کا حال تو یہ ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، وہ لا علم ہے، جانتے ہی نہیں ہیں۔ کیا نہیں جانتے؟ اپنے انجام کو نہیں جانتے، کس انجام سے واسطہ پیش آنے والا ہے، اس کی اہمیت نہیں جانتے، اس مسئلے کی اہمیت نہیں جانتے، یہ مسئلہ کتنا اہم ہے، الہ واحد کی پکار کا مسئلہ، الہ واحد کی شریعت ماننے کا مسئلہ، الہ واحد کا مسئلہ کتنا اہم ہے۔ جنت اور جہنم کا جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ اسی عقیدے کی بنیاد پر ہونے والا ہے، اعمال کا جو وزن ہوگا تو اسی عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہوگا۔ فرمایا لا یعلمون، اتنے اندھے ہوئے اپنے معبودوں کی محبت کے اندر، ان ساری چیزوں سے گویا لا علم ہے، گویا جانتے ہی نہیں ہے۔
اور فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے جو تورات نازل کی، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ پوری کائنات بنائی اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی مت عبادت کرو۔ زمین اور آسمان اسی لیے بنایا، انسانوں اور جنوں کو اسی لیے بنایا، جتنے انبیاء بھیجے اسی لیے بھیجے۔ قرآن کا مرکزی عنوان یہی مسئلہ الہ تھا۔ اب فرمایا تورات کا مرکزی عنوان بھی یہی تھا، فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے بنایا اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت۔ فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، مت بناؤ اللہ کے سوا، دیکھیں دون کہتے ہیں نیچے کو، دون کہتے ہیں نیچے کو، اللہ کے سوا کسی ایک کو بھی کارساز نہ بناؤ، اللہ کے سوا کسی ایک کو بھی اپنا حاجت روا اور مشکل کشا اور جھولیاں بھرنے والا، کرنیاں والا، بھرنیاں والا، عزتیں دینے والا، ذلتیں دینے والا، روزی دینے والا، اولاد دینے والا، کسی ایک کو بھی نہ بناؤ۔ فرمایا انجیل کا عنوان بھی یہی مسئلہ الہ تھا، ہم نے جو انجیل نازل کی اس کے اندر بھی ہم نے یہی بتایا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہی کہا کرتے تھے اپنے معجزات کو پیش کرنے کے بعد، ان کا قول یہی ہوا کرتا تھا مصدقا لما بین یدی من تورات، میں تصدیق کرتا ہوں اس کی جو تمہارے ہاتھوں میں ہے تورات، وأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، اور حلال کرتا ہوں تمہارے لیے بعض چیزوں کو اور بعض کو حرام۔ فرمایا وجئتکم بآیات من ربکم، اور لے کر آیا ہوں میں آیات تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ واتقون، پس اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ فرمایا ان اللہ ربی و ربکم، انجیل کیا بیان کر رہی ہے؟ بتائیے بتائیے انجیل کیا بیان کرنے کے لیے آئی؟ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی ہے راستہ سیدھا۔ لیکن اہل شرک نے اللہ کے حق میں ایسا ڈاکہ ڈالا، اہل شرک نے اپنے عقیدے میں اللہ کے حق میں ایسا ڈاکہ ڈالا کہ اللہ کے پلے کچھ نہیں چھوڑا، اللہ کے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ آج کا مشرک کیا کہتا ہے؟ آپ اس کو بتائیے کہ اللہ کے علاوہ آپ نے دوسروں کو معبود بنایا، کہتے ہیں ہم نے کدھر معبود بنایا؟ ہم کب کہتے ہیں کہ علی حجویری معبود ہے ہمارا؟ ہم کب کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی معبود ہے ہمارا؟ کب ہم نے اس کو اپنا رب کہا ہے؟ کب کہا ہے ہم نے اس کو کہ یہ ہمارا اللہ ہے؟ آپ زیادتی کرتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہ یہ ہمارا رب ہے، کبھی ہم نے نہیں کہا کہ علی حجویری کے بارے میں یہ ہمارا رب ہے، کبھی ہم نے نہیں کہا نظام الدین اولیاء کے بارے میں یہ ہمارا رب ہے۔ ہاں کہا ہے، کہا ہے، یہی تو آپ کی بھول ہے۔ کہا ہے، کیا کہا ہے؟ یہ تو اللہ نے فرمایا نا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، شرک کر کے بھی کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کہا، شرک کر کے بھی تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان باتوں سے لا علم ہے۔ ہم نے کب کہا ہے جناب وہ عبد القادر جیلانی جو ہے نا وہ ہمارا رب ہے؟ کب کہا ہے جی ہم نے؟ دیکھیں کیوں نہیں کہا۔ کہتا ہے آج کا مشرک یہی تو کہتا ہے، کہتا ہے آئینہ خانے میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں، کم بھی اذنی کا پھر ماحول بنا سکتے ہیں، میری بگڑی کو بنانے میں قباحت کیا ہے؟ آپ گر چاہیں تو مردوں کو جلا سکتے ہیں، پیروں کے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، بغداد والے حضرت سب کے دستگیر ہیں، ابھی کوئی کمی باقی رہ گئی ہے اس کو رب کہنے میں؟ اللہ کی ساری صفات پہ تو ڈاکہ ڈال دیا۔ عبد القادر جیلانی کو تو تم نے کم بیزنی کہنے والا بنا دیا، کہہ دیا کہ آئینہ خانے میں تبدیلی لا سکتے ہیں، میری بگڑی کو بنا سکتے ہیں، مردوں کو جلا سکتے ہیں، روشن زمینیں۔ اور ادھر خیر القرون میں دیکھو جو اللہ کے رسول نے ایک جماعت تیار کی، اسے دیکھو، ادھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیا گیا، ان کی چربی پگھل پگھل کے کوئلوں کو راکھ بناتی رہی، لیکن زبان سے اللہ کی پکار کے علاوہ کوئی جملہ نہیں نکلا، ایک الہ واحد کو پکارا، ایک الہ واحد کو پکارا، اور تمہارے اوپر کوئی وہ مشکلات نہیں آئی ابھی
تمہارے اوپر کوئی ایسی مشکلات نہیں آئی جو صحابہ کے اوپر آئی اور جو پہلے کے ادوار میں مومنوں کے اوپر آتی رہی. اتنی سخت آزمائشیں آتی رہی. ان کے جسموں کو کنگے سے، لوہے کے کنگوں سے نوچ کے ان کا گوشت الگ کر دیا جاتا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے تھے. یہ کہتا ہے میری بگڑی کو بنانے میں قباحت کیا ہے، آپ اگر چاہیں تو مردوں کو جلا سکتے ہیں. ان کو کہو اللہ کے علاوہ تم نے جتنے معبود بنا رکھے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انہی معبود بنانے کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے. تمہارے اعمال کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. کہتا ہے یہ جناب جتنی آپ آیتیں پیش کر رہے ہیں نا یہ ساری بتوں کے متعلق ہیں. آپ بتوں والی آیتیں اولیاء پہ فٹ کر رہے ہیں. آپ گستاخ ہیں اولیاء کے. آپ بتوں والی آیتیں انبیاء پہ فٹ کرتے ہیں. آپ گستاخ ہیں انبیاء کے. تو لہذا میں چاہوں گا کہ اس عنوان پہ بھی بات کروں، لیکن اس کا عقیدہ تو دیکھیں. کہتا ہے خواجہ معین الدین اجمیری کے متعلق، کہتا ہے میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ ہی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، ایک خواجہ کا سکہ چلتا ہے. بتائیے ابھی تک یہ مسلمان ہے، ابھی تک جو ہے نا اس کو کوئی اگر کہے کہ تمہارے عقیدہ خراب ہو گیا، عقیدے کی اصلاح کرو، یہ ریلی نکالے گا، یہ کورٹ کچہری میں جائے گا اور کورٹ کچہری اس کا ساتھ دے گی، اس کی حمایت کرے گی. یہ پورے قوانین اس کا تحفظ کریں گے اور بند کر دی جائے گی اس آواز کو، اور منہ بند کر دیا جائے گا اور گلا بند کر دیا جائے گا ان لوگوں کا جو الہ واحد کی پکار کا ڈنکا بجا رہے ہیں، جو الہ واحد کی پکار کے اوپر لوگوں کو جمع کر رہے ہیں. ادھر دیکھو، ادھر سمیہ سن سے نازک ہے، قرون اولا کو دیکھو. پکارا سمیہ نے کسی اور کو نہیں پکارا، نہیں پکارا. کہتا ہے بابا فرید کے متعلق منزل تیری کٹھن ہے اس سے ذرا نہ ڈر، قدم قدم پہ یا فرید کر. یہ ابھی تک مسلمان ہے. اس نے لا تعداد معبود بنائے ہیں، اللہ کی ساری صفات اس کے اندر بانٹ دی. کہتا ہے یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. انہوں نے نعرے لگائے ہیں، انہوں نے پکارے لگائی ہیں، یا باول حق سے بھیڑا تک. بابا شاہ جمال دیوے پتر رتا لال بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کر دو کھری. شہباز کرے پرواز سے جانے ہاتھ دلا دے. اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا. آپ بتائیے اس قوم کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں اگر ایک بندہ شرک کرتا ہے تو کیا اس کے سر پہ سینگ نکل آتے ہیں؟ پتہ چلتا ہے جی ہاں جی وہ مشرک آ رہا ہے اس لیے کہ دو بڑے بڑے سینگ نکلے اس کے سر پہ. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں مشرک ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے جو ہے نا وہ اللہ کے حق میں ڈاکہ ڈالا ہے؟ اس کے عقائد بتاتے ہیں، اس کے اعمال بتاتے ہیں، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بتاتے ہیں، اس کے قلم سے لکھی ہوئی تحریر بتاتی ہے. اس کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ مشرک ہے کہ مومن ہے؟ دیکھیں نا ادھر جنگ احد میں ابو سفیان ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا، مخالف لشکر کے ساتھ تھا، ان کا لیڈر تھا، ان کا سپہ سالار تھا. جبل احد پہ چڑھ گیا. جبل احد پہ چڑھ کے اس کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید ہم نے محمد بن عبداللہ کو جو اللہ کے رسول ہیں شاید قتل کر دیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس نے زور سے آواز لگائی کیا تم میں محمد ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، کوئی بندہ جواب نہ دے. اس کو لگا کہ شاید ہم نے محمد رسول اللہ کو شہید کر دیا. پھر اس نے زور سے آواز لگائی، پوچھا کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، کوئی شخص جواب نہ دے. اس سے لگا ہم نے شاید ابو بکر کو بھی شہید کر دیا ہے. اس نے تیسری آواز لگائی کیا تم میں عمر ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، کوئی بندہ جواب نہ دے.
اس کو لگا شاید ہم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیے. وہ جو مسرت میں آیا، وہ جو خوشی کی اس میں لہر دوڑی، وہ جو خوش فہمی کا شکار ہوا، اس نے زور کا نعرہ لگایا، اول الحبل، حبل زندہ باد، حبل کی جے ہو، حبل نے ہماری مدد کی، ہم کامیاب ہو گئے. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اٹھو اور جواب دو اللہ اعلی واجل. عمر انہوں نے بولا اللہ اعلی واجل، اللہ ہی اعلی ہے اور وہی برتر ہے. پھر ابو سفیان نے دوسرا نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزا لکم. یہ ہوتا ہے مشرک. سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ ہوتا ہے مشرک. پہلے جو آپ نے حبل کو پکارا تو پکڑو نا حبل کو، اب حبل کو چھوڑا عزا کو پکارنے لگ گیا. یہی ہے نا، ارباب متفرقون خیر من اللہ واحد القہار. کیا بہت سارے متفرق رب بہتر ہیں کہ ایک اللہ؟ کیسے پتہ چلتا ہے مشرک ہے؟ اس کا معبود ایک نہیں ہے، اس کے لاتعداد معبود ہیں. کہنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہی ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. دیکھیں پہلے بھی اللہ کو پکارا، دوسری پکار میں بھی اللہ کو پکارا. اس نے پہلی پکار میں حبل کو پکارا، پھر دوسری پکار میں عزا کو پکارنے لگ گیا، چھوڑ دیا حبل کو. یہ ہے. دیکھیں مشرکین مکہ نے جو لاتعداد معبود بنائے، انہی کے نقش قدم پہ آج یہ ہمارے دور کے جو مہربان ہیں یہ چلتے ہیں، بالکل انہی کا نقش قدم لیتے ہیں. انہوں نے ساری اللہ والی صفات اپنے شریکوں میں بانٹ دی اور یہاں پہ یہ کہتے ہیں اللہ نے عطا کر دیے فلاں فلاں صفت، اللہ نے عطا کر دیے ان کو. وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کچھ اور کہتے تھے. ان کا بھی تو یہی ماننا تھا. صحیح مسلم کے اندر مشرکین مکہ کا تلبیہ لکھا ہوا ہے، اس تلبیہ کو پڑھیں، اس میں دیکھیں وہ کیا لکھا ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک ہوا لک تملکہ وما ملک. کہتے ہیں اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ. یہ مشرکین مکہ جب طواف کر رہے ہیں نا تو ان کا تلبیہ لکھا ہوا ہے صحیح مسلم میں. کہتے ہیں اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، تیرا وہی شریک ہے الا شریک ہوا لک، جسے تو نے خود شریک بنایا ہے. تیرا وہی شریک ہے جسے تو نے خود شریک بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ شریک بنائے اللہ نے. اور پھر آگے مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں؟ تملکہ وما ملک، اس شریک کا مالک بھی تو ہی ہے، جسے تو نے شریک بنایا اس کا اصل مالک بھی تو ہی ہے. یہی طریقہ کار، یہی طریقہ واردات. زمانے الگ الگ ہیں، فلسفہ ایک ہی ہے. زمانے الگ الگ ہیں، فلسفہ ایک ہی لیا ہے. یہ بھی یہی کہتے ہیں اللہ نے اپنی صفات اپنے بندوں میں، فلاں بزرگ میں، فلاں ولی میں، فلاں نبی میں بانٹ دیے، اختیار دے دیا ان کو. یہ ذاتی طور پہ نہیں ہے، عطائی ہے، عطائی. یہ عطائی کا ہی تو عقیدہ تھا. مشرکین مکہ کا عقیدہ عطائی کا ہی تھا. الا شریک ہوا لک تملکہ وما ملک، یہ عطائی کا عقیدہ ہے، ذاتی کا کدھر ہے؟ تو اسی طریقے سے آج ہماری قوم کہتی ہے اللہ نے علم غیب والی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے، اپنی مشکل کشا والی صفت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے، داتا والی صفت علی حجویری کو دے دیے، غوث والی صفت عبد القادر جیلانی کو دے دیے، قسمتیں کھری کرنے والی صفت امام بری کو دے دیے، بیڑے پار لگانے والی صفت معین الدین چشتی کو دے دیے، غریب نواز والی صفت نظام الدین اولیاء کو دے دیے، لجپال والی صفت شہباز قلندر کو دے دیے. عرض اعمال اللہ کی صفت تھی، سارے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوتے تھے، وہ صفت کس کو دے دیے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے. شریعت ساز ہونا یہ اللہ کی صفت تھی، یہ اللہ نے اپنے پیاروں کو دے دی ہے. کیا کہتے ہیں؟ شریعت ان کا گھوڑا ہے، رخ جدھر چاہتے ہیں یہ موڑ لیتے ہیں. یعنی شریعت جو ہے گھوڑے کی طرح ہے، جسے چاہتے ہیں جہاں مرضی موڑ لیتے ہیں. شریعت میں حلال اور حرام ان کے گھوڑے کی طرح ہے، گھوڑا جدھر چاہتے ہیں موڑ لیتے ہیں، جسے چاہے حلال کر لیں، جسے چاہے حرام کر لیں. شریعت ان کا گھوڑا ہے، رخ جدھر چاہتے ہیں یہ موڑ لیتے ہیں. کیا مطلب ہے جی؟ پیچھے وجہ کیا ہے جی؟ اللہ نے جو شریعت سازی والی صفتیں یہ اپنے پیاروں کو دے دی. تو لہذا اللہ کے حق میں مشرکین نے ایسا ڈاکہ ڈالا اپنے عقیدے میں، اپنے نظریے میں، کہ اللہ کے پلے کچھ نہیں چھوڑا. تمام صفات، تمام حقوق، تمام اختیارات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں تقسیم کر دیے، یہ ان کا ماننا ہے. پھر جو اللہ نے کلام نازل کیا، جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، جو اللہ تعالیٰ نے براہین نازل کیے، جو اللہ تعالیٰ نے دلائل نازل کیے، ایسی دلائل کی بوچھاڑ کی، ایسے براہین پہ در پہ نازل کیے. اللہ نے مشرک کے پلے کچھ نہیں چھوڑا. فرمایا کل آؤ گے نا میرے پاس اپنے اعمال لے کر، جن اعمال کو کرتے رہے، فلاں کے کام آ گئے، راستے سے تم نے پتھر ہٹا دیا، کتے کو تم نے پانی پلا دیا، یتیم بچوں کے سر پہ تم نے ہاتھ رکھ دیا، کسی کا سہارا بن گئے. یہ جتنے اعمال لے کر آؤ گے، چاہے نماز پڑھتے رہے، چاہے زکات دیتے رہے، چاہے حج کرتے رہے، چاہے عمرہ کرتے رہے، چاہے ویلفیئر کھولا تھا، تم کسی کے کام آتے رہے، یہ جتنے اعمال کر کے آؤ گے، اس شرک کو ساتھ لے کے آؤ گے، ہر ایک کو راکھ بناؤں گا، ہر ایک کو راکھ بناؤں گا، ہوا میں بکھیر دوں گا. مشرک کے پلے اللہ نے کچھ نہیں چھوڑا. اور فرمایا تمہارے معبودوں کی حیثیت کیا ہے یہ دیکھو. فرمایا کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی وہ مالک نہیں ہے. تم کہتے ہو اختیارات میں نے دے دیے، کہاں ہے اختیارات؟ دکھاؤ کدھر اختیارات ہیں. فرمایا کوئی ملکیت میں کوئی چیز ہے؟ فرمایا کوئی چیز ان کی ملکیت میں نہیں ہے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تمہیں دیں گے کیا؟ فرمایا ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی وہ مالک نہیں ہے. فرمایا واتخذوا من دونہ آلہہ، بنائے ان لوگوں نے اللہ کے سوا آلہہ، بہت سارے معبود، لا یخلقون شیئا، کوئی چیز بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یملکون لانفسہم، تم کہتے ہو اختیار ہم نے دیا ہے. فرمایا ان کے پاس تو اپنی جان کے نفع کا بھی اختیار نہیں ہے. فرمایا ذرا ولا نفع، نہ نقصان کا اختیار ہے نہ نفع کا اختیار ہے. فرمایا ولا یملکون موتا، موت کا بھی ان کے پاس اختیار نہیں ہے، ولا حیاتا، فرمایا حیات کا بھی ان کے پاس اختیار نہیں ہے، ولا نشورا، مر کے دوبارہ اٹھنا وہ بھی ان کے اختیار میں نہیں. ایسی دلائل کی اللہ نے بوچھاڑ کی، مشرک کے پلے کچھ نہیں چھوڑا. تمہارے معبود سب بے حیثیت ہیں، سب بے وقت ہیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے، کوئی چیز ان کی ملکیت میں نہیں ہے، سب محتاج ہیں، بے بس ہیں. فرمایا الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ فرمایا ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں؟ فرمایا ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہیں؟ کیا پلے چھوڑا مشرک کے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے اختیار اللہ نے بانٹ دیا. فرمایا دکھاؤ اختیار، اختیار ثابت کرو، کدھر دیا ہم نے؟ فرمایا کہ ان کی تو ٹانگیں نہیں ہیں، ان کے تو ہاتھ ہی نہیں ہیں، ان کی تو آنکھیں ہی کام نہیں کرتی، ان کے تو کان ہی کام نہیں کرتے. فرمایا والذین تدعون من دونہ، جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کرنے پر قادر نہیں ہے، ولا انفسہم ینصرون، نہ ہی اپنی ہی کچھ مدد کرنے پہ قادر ہیں. تم کہتے ہو ہم نے اختیار دیا ہے،
ہم نے ان کو عطا کی ہیں، ہم نے چیزیں ان کو صفات ان کو دے دی ہیں، ثابت کرو کدھر دی ہیں؟ فرمایا نہیں دی ہم نے، وہ تو مدد ہی نہیں کر سکتے۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سارے جمع ہو جائیں، معین الدین چشتی کو بھی بلا لو، نظام الدین اولیاء کو بھی بلا لو، علی حجویری کو بھی بلا لو، شہباز قلندر کو لجپال کہتے ہو اسے بھی بلا لو، قسمتیں کھری کرنے والے کو کہتے ہو امام بنے اس کو بھی بلا لو، بیڑے پال لگانے والی صفت جس کو دی ہے معین الدین چشتی کو اس کو بھی بلا لو۔ فرمایا والا وَاجْتَمَعُوا لَهُ، اگلے پچھلے سارے جمع کرو، فرمایا ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی بنانا تو بہت دور کی بات رہ گیا، اگرچہ مکھی ان کے کھانے سے کوئی چیز چھین لے، دیکھیں اللہ نے کیسا لفظ استعمال کیا، فرمایا یسلبہم، مکھی ان کے کھانے سے کوئی چیز چھین لے۔ دیکھیں دینا الگ چیز ہوتی ہے، اس میں مرضی ہے، اس میں رضا ہے۔ ایک چیز یہ میرے ہاتھ میں آپ یہ مجھ سے لینا چاہیں، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ میں نے آپ کو دے دیا، یہ کیا ہے؟ اس میں میری رضا شامل ہے۔ فرمایا رضا نہیں، مکھی ان کے پاس سے کوئی چیز چھین لے۔ چھیننے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کوئی چیز چھینیں گے، ادھر میرا زور ہوگا، ادھر آپ کا زور ہوگا، آپ مجھ سے زیادہ طاقتور ہوئے، آپ مجھ سے یہ چیز چھین کے لے جائیں گے۔ فرمایا مکھی ان کے کھانے سے چیزیں چھین چھین کے لے جاتی ہیں، اور فرمایا کہ لا یستنقذوہ منہ، وہ اس سے چھڑا ہی نہیں سکتے۔ مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اللہ نے دلائل کی بوچھاڑ میں، اللہ نے دلائل کی براہین کی بوچھاڑ میں مشرک کے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ فرمایا کہ کل آؤ گے نا میرے پاس جتنے اعمال لے کر، اس کو بھی میں ایسی راکھ بناؤں گا، اس کا وزن میں کل قیامت کے دن نہیں کروں گا، کل قیامت کے دن بھی مشرک کے پلے کچھ نہیں بچے گا۔ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جنہوں نے بنایا اللہ کے سوا دوسرے معبود، دوسرے کارساز، من دون اللہ، اللہ کے سوا جتنے کارساز بنائے، جتنے حاجت روا بنائے، جتنے مشکل کشا بنائے، جتنے داتا بنائے، جتنے دستگیر بنائے، فرمایا کہ ان کی مثال ایک مکڑی کی سی ہے، اتخذت بیتا، مکڑی بھی ایک گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ اس بات کو جانتے ہوتے۔ دیکھیں سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کاش لوگ اس بات کو جانتے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر، ایک مکڑی کا گھر ایسا ہے نہ اسے سردی سے بچاتا ہے، نہ اسے گرمی سے بچاتا ہے، نہ اسے آندھی طوفان سے بچاتا ہے، نہ تیز ہوا کو وہ برداشت کر سکتا ہے، ایک تنکے کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک بچہ بھی ایک تنکے بھی مار دے نا جالے میں، مکڑی کے جالے میں ایک تنکا بھی مار دے تو اس کا گھر ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا مشرک کی مثال ایسے ہی ہے، مشرک بھی ایک گھر بناتا ہے، ایک دلیل بناتا ہے، گھر کی مثال دلیل کی مانی دے۔ فرمایا مشرک بھی ایک دلیل بناتا ہے، اور ساری دلیلوں میں کمزور ترین دلیل مشرک کی دلیل ہوتی ہے، بہت ضعیف ہے، شیطان کا مکر بہت ضعیف ہے، بہت بودا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جانتے۔ فرمایا اے پیغمبر آپ ان سے کہیے قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ دوسروں کی پکارے لگاؤں؟ کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا دوسرے حاجت روا اور دوسرے مشکل کشا بنا لوں؟ فرمایا ایھا الجاہلون،
ان کا دور کون سا دور چل رہا ہے؟ ایھا الجاہلون، دور جاہلیت چل رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی پہچان نہیں، الہ واحد کی پہچان نہیں، لا تعداد معبود بنائے، شریعت کے حلال اور حرام کی پہچان نہیں، تو کیا دور ہے جی؟ فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو میں اللہ کے سوا دوسروں کو پوجنے لگ جاؤں، دوسروں کی عبادت کرنے لگوں؟ ایھا الجاہلون، یہ کام تو جاہلوں کا ہے، جاہلوں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، دیکھو فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، پکارا نوح نے ہمیں، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو دیکھو کتنے اچھے فریاد رس ہیں ہم۔ وہ جو نوح علیہ السلام کو اللہ نے پانی کے عذاب سے بچایا، ان کے ماننے والوں کو بچایا، یہ کوئی چھوٹا موٹا عذاب نہیں تھا۔ دھرتی کے اوپر ان کے علاوہ زندہ ہی کوئی نہیں بچا، یہ آدم ثانی ہے، یہ نوح علیہ السلام۔ فرمایا دیکھو دیکھو نوح نے ہمیں پکارا، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور پکارا نوح نے ہمیں، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، دیکھو ہم کتنے اچھے فریاد رس ہیں، وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی اسے، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل کو، فرمایا من کرب العظیم، ایک بہت بڑی مصیبت سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ فرقان میں بیان فرمایا، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اہل ایمان کی صفات، عباد الرحمن کے صفات میں اللہ نے ذکر کیا، وہ اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی نہیں پکارتے۔ تم کہہ رہے ہو اللہ نے اختیارات بانٹ دیے، ہم اللہ کو چھوڑ کر تھوڑی پکارتے ہیں۔ فرمایا مع اللہ الہا آخر، مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی نہیں پکارتے۔ اور یہی کہا تھا اصحاب کہف نے، لن ندعو من دونہ الہا، نہیں پکاریں گے ہم اللہ کے علاوہ کسی ایک کو بھی، نہیں پکاریں گے ہم اللہ کے علاوہ کسی ایک کو بھی۔ اور اگر ہم نے ایسا کیا، لقد قلنا اذا شططا، ہم نے ایسا کیا تو ہم نے کی اس وقت بات انتہائی عقل سے بعید۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اور جو براہین نازل کیے، مشرک کے پلے اللہ نے کچھ نہیں چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں جناب آپ نے جتنی آیات پڑھی ہیں، ان کا اعتراض ہے نا جی، کتنی آیات آپ نے کتنی آیات پڑھی ہیں؟ وہ ساری آیات من دون اللہ ہیں، من دونی ہی، من دون اللہ۔ یہ جدھر کدھر بھی قرآن کے اندر من دونی کا اس لفظ آیا ہے نا، یہ سارا بتوں کے لیے آئے۔ آپ جناب بتوں والی آیتیں انبیاء پہ فٹ کرتے ہیں، آپ بتوں والی آیتیں اولیاء پہ فٹ کرتے ہیں، تو لہذا یہ آپ کی دھونس دھاندلی ہے، آپ غلط دلائل دیتے ہیں، آپ قرآن کی آیات سے غلط استنباط کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ ان کا اعتراض ہے جی ہمارے اوپر، سمجھ رہے ہیں اعتراض جی۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو قرآن کی سیر کرا دوں آخر کے اندر، کہ من دون اللہ سے کون کون مرادیں، من دون اللہ سے کون کون مرادیں، چلیں گے جی، کریں گے سیر؟ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فرمایا ما کان لبشر، ایک بشر کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، یہ کون بشر ہے جی؟ عام بشر ہے، میری طرح آپ کی طرح ہے جی، جس کے اوپر وحی نہیں آتی؟ نہیں 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 نہیں، فرمایا ما کان لبشر، کوئی بشر ایسا نہیں ہے، فرمایا ان یؤتی اللہ الکتاب، جسے اللہ کتاب دے، یعنی کہ یہ بشر پیغمبر ہے، یہ بشر پیغمبر ہے جس کے پاس کتاب آتی ہے۔ فرمایا والحکم، جس کو اللہ تعالی حکم دے، نبوت دے، فرمایا والنبوہ، اور نبوت دے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ کونوا عبادا لی، کہ تم میرے بندے بن جاؤ، کسے چھوڑ کر؟ من دون اللہ، کسے چھوڑ کر؟ اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ دون میں کون داخل ہوا جی؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ دون میں کون داخل ہوا؟ دون میں داخل ہے جی پیغمبر۔ فرمایا جس بشر کو ہم کتاب دے دیں،
جس بشر کو ہم حکم دے دیں، جس بشر کو ہم نبوت دے دیں، فرمایا ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم مجھے معبود بنا لو، تم میری عبادت کرو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ تم رب والے بن جاؤ، بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، یہی تو تم پڑھتے ہو کتاب میں، فرمایا وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اسی کا تو تم درس دیتے ہو اپنے مدرسوں میں، بھول گئے ہو؟ من دون اللہ میں کون داخل ہے؟ من دون اللہ میں کون داخل ہے؟ پیغمبر، فرمایا یہی تو تم پڑھاتے ہو مدرسوں میں۔ آپ کو آگے دوسری آیت کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب کہے گا اللہ بیٹے مریم کے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو، اتخذونی، بنا لینا مجھے، وَأُمِّيَ، اور میری ماں کو، الہین، دو الہ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، دون اللہ، یہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام انبیاء میں داخل ہیں، مریم علیہ السلام اولیاء میں داخل ہے۔ فرمایا یہ انبیاء اور اولیاء کدھر شمار ہوئے ہیں؟ اللہ یہ کہے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو الہ بنا لینا، اللہ کے سوا، من دون اللہ میں داخل ہوئے؟ کیوں جی عیسیٰ علیہ السلام بت ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم یہ بت ہیں، معاذ اللہ۔ وہ جو تم اپنے معبودوں کی بات مانتے ہو، وہ جو پیر اور مشائخ کی بات مانتے ہو، ان کا دعویٰ اور ان کا سوال لے کر آتے ہو کہ جناب من دون اللہ سے مراد تو بت ہیں، یہ کہاں بت ہیں؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے من دون اللہ ہے، مریم علیہ السلام کے لیے من دون اللہ ہے، پیچھے سارے پیغمبروں کے لیے من دون اللہ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ توبہ میں چلے، سورۃ توبہ کی 31 نمبر آیت، فرمایا اتخذوا، بنایا انہوں نے، احبارہم، اپنے احبار کو، ورہبانہم، اور اپنے مشائخ کو، اربابا من دون اللہ، رب بنایا اللہ کو چھوڑ کر۔ کیوں جی یہ مولوی اور پیر یہ بھی من دون اللہ میں، وہ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد بت ہیں، پتھر کے بت مراد ہوتے ہیں، یہ لکڑی کے بت مراد ہوتے ہیں، یہ مٹی کے بت مراد ہوتے ہیں، جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا بلکہ یہ خود مخلوق ہیں، یہ بت ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں جناب قرآن کا مطالعہ ہی نہیں کیا آپ نے، آپ قرآن پڑھیں، آپ کو پتا چلے من دون اللہ کس کس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے اتخذوا، انہوں نے بنایا، احبارہم، اپنے احبار کو، مولویوں کو، ورہبانہم، اپنے مشائخ کو، اپنے مجاوروں کو، اپنے صوفیوں کو، کیا بنایا؟ اربابن، رب بنایا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ فرمایا والمسیح ابن مریم، اور مسیح کو جو بیٹا مریم کا ہے، اسے کس میں داخل کیا؟ فرمایا من دون اللہ میں، من دون اللہ میں۔ فرمایا وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اور حالانکہ اس نے تو حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وہی الہ واحد کی عبادت کرو، مگر لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، سبحانہ عما یشرکون، اللہ اس شرک سے پاک ہے جو تم کر رہے ہو۔ آؤ حدود کو دیکھو، حدود کو دیکھو۔ حدود کہتا ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، کہتا ہے میں نے دیکھا اس قوم کو جو سجدہ کرتے ہیں سورج کو، من دون اللہ، سورج بھی من دون اللہ میں، پیچھے انبیاء من دون اللہ میں سورۃ آل عمران میں، سورۃ مائدہ میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ مریم وہ من دون اللہ میں، سورۃ توبہ میں فرمایا احبار اور رہبان کو انہوں نے رب بنایا، اسے اللہ نے من دون اللہ میں داخل کیا۔ ادھر سورج کے متعلق فرمایا کہ یہ سورج بھی من دون اللہ ہے، اور فرمایا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور انہیں راہ راست سے روک دیا، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور یہ پھر
ہدایت نہیں لے کر آتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.